السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اسی جگہ پر ہے اور کبھی ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ذمہ جو ہے اللہ رب العزت نے خود پر لیا ہے۔ اس کے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس کا ذمہ دار اللہ رب العزت نے بندوں کو بنایا، تو بندوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کا نگہبان اللہ رب العزت ہے۔ مامون رشید کے زمانے میں خلفائے عباسیہ میں سے ایک خلیفہ تھا، وہ اپنے زمانے میں ہر سال ایک علمی اور ادبی مجلس منعقد کیا کرتا تھا۔ اس مجلس میں ایک یہودی آیا، اس نے ایک عمدہ ادبی خطاب کیا۔ اس کے خطاب سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا اور کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک یہودی ہوں اور یہودیوں میں پڑھا لکھا انسان ہوں۔ تو بادشاہ نے اسے آفر کی، کہا کہ تم اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، جو چاہو تمہیں ملے گا۔ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو گیا، لیکن اس یہودی نے کہا کہ یہ میرے آبا و اجداد کا دین ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے انکار کر دیا، کیونکہ ہر سال یہ مجلس ہوتی تھی، اگلے سال پھر وہ شخص آیا، لیکن اب وہ خود بخود مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بلایا اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں، اور پوچھا کہ آخر تم اسلام کیسے لائے؟ تو اس نے واقعہ بتایا کہ میں اچھا خوشخط ہوں، اچھی تحریر لکھنے والا ہوں، لہٰذا میں پہلے یہودیوں کی کتاب اور عیسائیوں کی کتاب لکھتا اور اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے معبد میں جا کر اسے فروخت کر دیتا، اس میں رد و بدل کرتا، اس میں تبدیلیاں کرتا۔ لیکن یہی معاملہ میں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا۔ قرآن پاک میں نے تبدیلی کی اور اس میں حذف و زوائد کے بعد میں نے اسے بیچنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی میں ان کے معبد میں گیا، مسلمانوں کے پاس گیا، انہوں نے پہچان لیا کہ کہاں پر تبدیلی ہوئی ہے، کہاں پر کمی اور کہاں پر زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں نے جان لیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور دنیا بھر میں یہ واحد کتاب ہے قرآن پاک جو بالکل محفوظ ہے، یہی وہ کتاب ہے، لہٰذا میں اسلام لے آیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف صحیح ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، کچھ کمی بیشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا محافظ کوئی بندہ نہیں بلکہ خود پروردگار ہے۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ السلام علیکم۔